میری بہو میرے سامنے مجھے امی جان کہتی رہی اور پیچھے میرے گھر کے منصوبے بناتی رہی۔ مجھے یہ اس وقت سمجھ آیا کہ وہ میرے گھر میں مہمان نہیں بلکہ مالکن بن کر آئی تھی۔ جس گھر میں میری یادیں آباد تھیں وہاں آج میں خود ایک اجنبی بن چکی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں کمزور ہوں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ماں ٹوٹتی ضرور ہے مگر ہارتی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ 76 سالہ نسرین بی بی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کے 5 بچے ہیں اور وہ لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہے۔ نسرین نے ایک فیصلہ بر وقت لے لیا اور وہ فیصلہ تھا وصیت لکھوانے کا۔ اس نے 76 سال کی عمر میں اپنی ول لکھوا لی اور اس طرح سے اس نے اپنا مستقبل محفوظ کر لیا، ورنہ اس کے بیٹے اور بہو نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی کہ وہ اس کو کیئر ہوم میں اسے اور اس کے شوہر کو شفٹ کر دیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی ول لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مرتے دم تک کوئی آپ کو آپ کے گھر سے بدر نہ کر سکے، یا آپ کی پراپرٹی یا آپ کا جتنا بھی محنت سے بنائی ہوئی جو بھی جائیداد ایسٹس وغیرہ ہیں ان پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے، تو آج ہی اپنی وصیت لکھ لیں۔ اور وصیت لکھنے کے لیے اگر آپ انگلینڈ اور ویلز میں ہیں تو ولو ویل سے آپ لوگ آن لائن اپنی وصیت اپنی ول لکھوا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ولو ویلز ہیں یہ انگلینڈ اور ویلز میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کی 3 پیکیجز ہیں، بیسک، پریمیم اور مرر ان کی پیکیجز ہیں۔ ان کی ول کی پرائس بہت ہی کم ہے، اور اگر آپ میرا کوڈ ZFH10 یوز کریں گے تو آپ کو مزید 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، آپ اس پہ کلک کر کے سیدھا جو ہے وہ ولو ویلز کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اپنی وصیت لکھوا سکتے ہیں۔ اچھا جی، نسرین کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی عمر اس وقت 76 سال ہے، اور یہ جس گھر میں اس وقت رہ رہی ہے یہ وہیں پر شادی کر کے پاکستان سے برطانیہ میں آئی تھی۔ نسرین کی ساری زندگی اسی گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گزری تھی اور 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی صرف اینٹوں یا سیمنٹ کا بنا ہوا مکان نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی پوری زندگی تھی، جہاں پہ اس کے بچوں نے پہلا قدم اٹھایا، جہاں پہ نسرین کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اور جہاں پہ اس کے شوہر بشیر نے اپنی جوانی کھپا کر ہر کمرہ بنایا تھا۔ ہر اینٹ میں ایک یاد جو تھی وہ منسلک تھی، اور آج اس کا بیٹا، اپنا ہاتھوں سے پالا ہوا بیٹا، اسے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے، نسرین کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نسرین کے ٹوٹل 5 بچے تھے اور 4 بچے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن اس کا سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا عمران، وہ ہمیشہ مشکلات کا ہی شکار رہا۔ کوئی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہوگی جبکہ عمران کی نوکری چلی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو کرائے کے گھر میں رہنا پڑا۔ وہاں کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی ثنا ہر وقت شکایات کرتی رہتی تھی کہ فلیٹ چھوٹا ہے، محلہ خراب ہے، بچوں کے لیے ماحول مناسب نہیں ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کے نسرین نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ کر رہ لو، کہ گھر اتنا بڑا ہے، سب لوگ مل جل کر رہیں گے، کہ اس گھر میں صرف نسرین اور اس کا شوہر بشیر ہی تو رہ رہے تھے۔ اب جی، اس کے نسرین کا جو شوہر تھا بشیر صاحب، اس کو ڈیمینشیا تھا، بھولنے کی بیماری تھی، کہ جو سامنے ایٹ دا سپاٹ ہوتی ہیں چیزیں، وہ تو اس وقت یاد ہوتی ہیں کہ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اور بعد میں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات بشیر صاحب جو تھے وہ اپنی بیوی نسرین کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے، اور نسرین اکیلے اپنے شوہر بشیر کی اس بیماری سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کر کے انسان تھک جاتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں جب ایک اور بیمار آدمی کو آپ کو سنبھالنا پڑے تو اور بھی زیادہ مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ نسرین نے یہ سوچا تھا کہ عمران اور اس کی بیوی ثنا بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اپنا ہی بیٹا ہے، اگر اپنے گھر میں آ کر رہے گا تو باپ کو سنبھالے گا اور مجھے بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جی، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے لیے ایک گھڑا کھود رہی ہے۔ اب جی، شروع میں جب یہ عمران اور ثنا اور اس کا پوتا گھر میں آ کر رہنے لگے تو اس وقت سب کچھ بہت ہی اچھا لگا، ایک فریش انوائرمنٹ ہو گیا، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، ایک جو خاموشی سے چھائی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور عمران اپنے باپ کو دیکھ بھال کرنے میں اپنی ماں نسرین کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔
اور ثنا جو تھی اس کی بہو، وہ روز اس کے لیے چائے بنایا کرتی تھی، نسرین کے لیے اسے امی جان کہہ کر پکارا کرتی تھی، کبھی کبھی اتنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ اس کے ہاتھ تک چوم لیتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی، اتنی بٹرنگ کرتی تھی کہ یہ کہا کرتی تھی کہ آپ بالکل میری اپنی ماں جیسی ہیں، اور نسرین یہ سن کر نا آگے سے خوش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب صرف ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ اب جی ان کے آنے کے نا ان لوگوں کے آنے کے چند ہفتوں کے بعد آہستہ آہستہ نا تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ اب جی پہلے ثنا نے نا نسرین کے کچن میں تبدیلیاں کی، رد و بدل کرنی شروع کر دی، کبھی اس کے مسالے کے ڈبے ادھر ادھر کرنے شروع کر دیے۔ بوڑھے جب انسان ہو جاتا ہے نا تو چیزوں میں تبدیلیاں طبیعت میں تھوڑی بے چینی لے کر آتی ہیں، اور انسان نے جب ساری زندگی اپنے گھر کو اپنے طریقے سے چلایا اور کوئی دوسرا بندہ آ کر اس میں ڈسٹربنس کریٹ کرے تو جب عمر اولڈ ہو جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ چیز برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب جی ثنا نے نا نسرین کے سارے پرانے برتن وہاں سے ہٹا دیے، جو کہ اس کے پسندیدہ تانبے کے دیگچے وغیرہ تھے، وہ سارے اٹھا کر اس نے اسٹور میں پھینک دیے، اور جب نسرین نے پوچھا تو آگے سے ثنا ہنس کر بولی کہ امی جان آپ بھول جاتی ہیں، میں نے سب کچھ بہتر طریقے سے ہی رکھا ہے، آپ جو ہے نا وہ رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ اب یہ جو جملہ تھا نا کہ آپ بھول جاتی ہیں، یہ والا جملہ نا آہستہ آہستہ کر کے ثنا کا نا پسندیدہ ہتھیار بن گیا تھا۔ ہر بات جو کہ نسرین نے پوچھنی، اس نے اپنے شوہر عمران کے سامنے یہی کہہ دینا کہ آپ بھول جاتی ہیں۔ اب نسرین کو نا اس چیز کے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا، اس کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا۔ پھر جی آہستہ آہستہ نا ثنا نے اس کا جو لیونگ روم تھا اس کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب ایک دن نسرین جو تھی نا وہ نماز پڑھ کر واپس آئی تو اس کی مرحوم والدہ کا دیا ہوا پرانا جھولا وہاں پر غائب تھا، ڈرائنگ روم میں نہیں تھا وہ۔ اب جب نسرین نے پوچھا تو آگے سے کہ بھی میرا جھولا کہاں ہے، تو ثنا نے بڑی ہی آسانی سے جواب دے دیا کہ امی جان وہ پرانا ہو گیا تھا، میں نے کسی کو دے دیا ہے۔ اب جی جب یہ نسرین نے بات سنی نا تو اس کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کا ایک حصہ اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو، لیکن ایک جھٹکا ابھی باقی تھا۔ ایک دوپہر وہ اوپر اپنے کمرے میں بشیر صاحب کے ساتھ سو رہی تھی، اور نیچے کچن سے نا عمران اور ثنا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں نہ سو رہے ہیں۔ ثنا یہ کہہ رہی تھی کہ تم امی سے ان کاغذات پر دستخط کروا لو۔ عمران نے پھر آگے سے آہستہ سے کچھ کہا تو ثنا پھر سے بولی کہ کوئی بہانہ بنا دو، کہہ دو کہ بینک کے کاغذات ہیں، وہ پڑھیں گی بھی نہیں اور دستخط کر دیں گی۔ اب یہ سن کر نا نسرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد جی نسرین نے وہ جملہ سنا جو کہ آج تک اس کے کانوں میں گونجتا ہے، آخر کتنے سال اور زندہ رہیں گی؟ اگر ابھی سے گھر کا بندوبست نہ کیا تو پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تمہارے باقی کے 4 جو بہن بھائی ہیں، آخر ان کو بھی تو وراثت میں حصہ چاہیے ہوگا۔ اب نا نسرین نے جب یہ بات سنی وہ وہیں بیٹھی رہ گئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب جی اس بار نا نسرین کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے تھے۔ نسرین نے اس گھر کے دروازے ان کے لیے ہمدردی میں کھولے تھے، لیکن وہ ان دروازوں سے اس کو کچلتے ہوئے، اس کے وجود کو کچلتے ہوئے اس گھر کو اپنا ہی اس میں مالک بن کر بیٹھ گئے تھے۔ اب جی اسی شام نا نسرین نے اپنے وکیل خالد صاحب کو فون کیا، اور انہوں نے نسرین کو صاف سیدھے الفاظ میں یہ کہا، آپ گھبرائیں نہیں اور کسی بھی قسم کے کاغذات پر دستخط مت کیجیے گا، اور گھر کے جو بھی جتنے بھی کاغذات وغیرہ ہیں، جو بھی دستاویزات ہیں نا، ان کو محفوظ جگہ پر رکھ لیں۔ اور نسرین نے ایسا ہی کیا، مگر اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے نا تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ اب ثنا کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ ثنا کو خاص طور پہ مسئلہ جو تھا نا وہ بشیر صاحب سے ہو رہا تھا۔ بشیر صاحب بیماری کی وجہ سے نا کئی بار اپنے کپڑے خراب کر لیتے تھے، اور نسرین ان کو صاف کیا کرتی تھی، کپڑے بدلتی تھی اور حوصلہ بھی دیا کرتی تھی، مگر ثنا نا ان کے منہ پہ، بشیر صاحب کے منہ پہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ سارا گھر بدبو سے بھر جاتا ہے۔ اور جب وہ ان کے سامنے یہ بات کہتی تھی نا بشیر صاحب کے سامنے، بشیر صاحب کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آتی تھی۔ وہ شاید سب کچھ یاد نہیں رکھ پاتے ہوں گے، لیکن عزت اور بے عزتی ضرور محسوس کرتے تھے۔ پھر جی ثنا نے ایک اور کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ ثنا عمران کو یہ بتاتی تھی کہ نسرین کے بارے میں یہ بتایا کرتی تھی کہ وہ چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہے، کہ کبھی جو ہے وہ امی جان نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، کبھی وہ گیس بند کرنا بھول جاتی ہیں، اور کبھی اس پر وہ جھوٹے الزام لگاتی ہیں۔ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، مگر نسرین کا بیٹا عمران ہر بار جو تھا وہ اس کی بات مان لیتا تھا، اس کو سچ سمجھتا تھا۔ اب ایک رات نا نسرین نے ثنا کو فون پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ امی اب سنبھل نہیں رہیں، میرے خیال میں اب ان کے لیے نا کیئر ہوم بہتر رہے گا۔ اب یہ بات جب نسرین نے سنی نا تو وہ ساری رات سو نہیں سکی، اور پاس لیٹے ہوئے بشیر صاحب
گہری نیند میں سو رہے تھے، اس کو تو بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں نہ تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جی نسرین جو تھی نا وہ ساری رات چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی میرے اپنے بچے مجھے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ پھر جی 1 ہفتہ پہلے وہ دن آیا جس نے کہ سب کچھ واضح کر دیا۔ نسرین ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ عمران نے آ کر کہا کہ امی ہم نے ایک بہت اچھا کیئر ہوم دیکھا ہے، آپ اور ابو جو ہے نا وہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں، وہاں پر ابو کا بہت اچھا خیال رکھا جائے گا، اور آپ بھی اب چونکہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو اب آپ میں بھی یہ ہمت نہیں رہی ہے کہ آپ ابو کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ اب نا جی نسرین نے نا اپنے بیٹے عمران کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ بیٹا جو تھا، لیکن ثنا آگے سے فوراً بولی کہ آپ کو وہاں آرام ملے گا، آپ یہاں پہ نا خود کو ایسے ہی تھکا رہی ہیں۔ آرام؟ اب نسرین نے کہا کہ آرام کسی اجنبی جگہ پر، اپنے گھر سے دور، اپنی یادوں سے دور، اور وہ یہ کہہ کر نہ خاموش ہو گئی، لیکن نسرین کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ چند دن کے بعد نا نسرین نے انہیں ثنا اور عمران کو پھر سے بات کرتے ہوئے سنا۔ ثنا کہہ رہی تھی کہ اگر گھر ہمارے نام ہو جائے تو بعد میں فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا کہ ہاں پھر اچھی سی بڑی پراپرٹی لیں گے۔ اب جی اس لمحے نا نسرین کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ اس کی صحت نہیں تھی، بلکہ اصل مسئلہ یہ گھر تھا، یہ گھر جس کے لیے نسرین اور بشیر صاحب نے پوری زندگی محنت کی تھی۔ اب جی نسرین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے ایک ڈائری بنائی، اس میں ہر واقعہ اس نے لکھنا شروع کر دیا، جو بھی بیٹے اور بہو کی باتیں سنتی تھی، ہر جھوٹ، ہر قصہ جو تھا نا وہ اس میں ڈائری میں لکھتی چلی جا رہی تھی، تاکہ کل کو اس کے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ امی کو بھولنے کی بیماری ہے، یا امی ڈیمینشیا کی مریض ہو گئی ہیں، یا امی جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ اپنی کسی بھی چیز کی وہ خود دیکھ بھال کر سکیں۔ ہر دھمکی، ہر وہ بات جو انہوں نے نسرین اور بشیر صاحب کے خلاف کہی تھی۔ اب جی اس نے نا کچھ اپنے وکیل کو بھی فون کر کے بتایا نسرین نے۔ قانونی طور پر یہ گھر جو تھا وہ نسرین کے نام پہ تھا، کوئی اسے جو تھا نا وہ اس سے لے نہیں سکتا تھا، لیکن دل کا درد قانون تھوڑی نہ سمجھتا ہے۔ اب جی رات کو نا جب نسرین پرانی تصویریں دیکھتی تو عمران کا اسے بچپن یاد آتا، وہی بچہ جو بخار میں نسرین کے سینے سے لگ کر سویا کرتا تھا، وہی بچہ جو عید پر نسرین کے لیے پھول توڑ کر لاتا تھا، اور وہی بچہ جو یہ کہتا تھا کہ امی آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں۔ اور نسرین اب یہ سوچتی ہے کہ وہ بچہ کہاں کھو گیا۔ آج نسرین کے سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا ہے جو کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو اس کے گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی نسرین کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ فوراً عمران اور ثنا کو اپنے گھر سے نکال دے اور کہہ دے کہ یہ گھر میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، مگر پھر وہ دل کو جو ہے نا وہ ایک کونا اس کا یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی یہ سب کچھ کرتا، یہ کہتا تو شاید اتنا درد نہ ہوتا، لیکن جب زخم اپنے دیتے ہیں تو وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ کل نسرین نے دوبارہ ثنا کو نا کیئر ہوم کے بروشر دیکھتے ہوئے پایا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ امی جان وقت آنے پر آپ خود سمجھ جائیں گی، لیکن جی اب پہلی بار نسرین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ وقت آنے پر تم بھی بہت کچھ سمجھ جاؤ گی۔ جس پر ثنا جو تھی نا یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، اور نسرین نے نا کئی بار اب کئی مہینوں کے بعد اپنے آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ بوڑھی ضرور ہو گئی ہے لیکن بے بس نہیں ہے، وہ تھکی ہوئی ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، وہ اب بھی اس گھر کی مالکن تھی اور اب بھی بشیر کی بیوی تھی، وہ اب بھی عمران کی ماں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب بھی وہ ایک انسان ہے، ایسا انسان جس کی عزت، اس کی یادیں، اس کی زندگی کسی کی سہولت کی خاطر قربان نہیں کی جا سکتی ہیں، اور جب تک اس کی سانسیں نسرین کی سانسیں چل رہی ہیں وہ اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنی عزت کے لیے کھڑی رہے گی، چاہے کہ پوری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ نسرین نے ایک طرف تو اپنے گھر کے ڈاکومنٹس جو تھے ان کو سیکیور کر لیا تھا، وکیل کو اس نے فون کر کے ہر چیز جو تھی اس چیز کو میک شور کر لیا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر یا فیک دستخط میں سیل نہیں ہوگی یا کسی اور کے نام پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے نا اپنی ایک وصیت تیار کر لی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد، بشیر صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد، یہ گھر اس کے بچوں کو وراثت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ گھر اور سیل ہونے کے بعد جتنے بھی پیسے آئیں گے وہ کسی چیریٹی کو یہاں پر دے دیے جائیں گے یا پاکستان میں غریبوں کی مدد کر دی جائے گی۔ نسرین نے اپنا آپ سیکیور کر لیا تھا اور اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ بچوں کو، عمران اور اس کی بیوی ثنا کو اس نے گھر میں رہنے کی اجازت
صرف اور صرف پہلے ہمدردی کے تحت دی تھی، اور اب وہ مربتاً اپنے بیٹے کو گھر سے نکال نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے اپنا آپ محفوظ کر لیا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں نسرین کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا کہ اس نے اپنے وجود کو اور اپنے شوہر کی محنت سے بنائی ہوئی کمائی کوئی گھر کو اپنے بچوں کے، اپنے اولاد کے پیروں تلے روننے سے انکار کر دیا تھا، اور اپنا مستقبل اس نے محفوظ کر لیا کہ وہ کسی کیئر ہوم میں نہیں جائے گی؟ نسرین بی بی کا لیا گیا بالکل فیصلہ بالکل درست تھا، یا کہ اس کو یہ گھر اپنے بیٹے عمران اور اس کی بیوی ثنا کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، اس ہمدردی میں یا اس انسانیت کے تحت کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور باقی 4 بچوں کے پاس تو گھر تھے، لیکن عمران کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔